بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین رحمان و رحیم مالک یوم الدین کے لیے خاص ہے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں راہ دکھائیے ان لوگوں کی راہ جس پہ آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پہ آپ کا غضب ہوا اور وہ لوگ بھٹک گئے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، جس کا مختصر جو ہے مفہوم اس افتتاحیہ میں بیان کیا گیا۔ یہیں سے آغاز ہم نے کیا تھا یکم رمضان کو قرآن پڑھنے کا، اور یہ حکم تھا اللہ کا رمضان کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں رات میں قیام کیا، یعنی تہجد پڑھی، نفل پڑھا، تراویح پڑھی، ایمان و یقین اور ثواب اور اجر کی امید کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے ان نورانی چہروں کے لیے جنہوں نے سجدے کیے ہیں اور اللہ کی کبریائی بلند کیے ہیں، اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم نے اسی سورے سے آغاز کیا اور پڑھتے رہے۔ آج 21ویں شب ہے، جو کہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، شب قدر کا امکان ہے، اور قرآن کریم مکمل ہوتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں تراویح جو ہے پورے رمضان ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک قرآن آج مکمل ہوا ہے۔ قرآن مکمل کتنے کیے جائیں؟ معمول تو یہی ہے عام طور پہ کہ پورے رمضان میں ایک قرآن تراویح میں 20 رکعت میں جمہور امت پڑھتے ہیں۔ اس سال حرمین شریفین میں 10 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ جمہور امت کا عمل یہی ہے کہ 20 رکعت پڑھتے ہیں اور ایک قرآن ختم کرتے ہیں آخری شب میں۔ لیکن جس سے جتنی استطاعت ہو وہ اتنا قرآن پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے۔ اسی واسطے دیوبند کے بعد اکابر کے ہاں معمول ہے کہ وہ رمضان میں 3 ختم کرتے ہیں۔ مسجد چھتہ جو مشہور مسجد ہے جہاں سے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہاں آج بھی 3 ختم ہوتے ہیں رمضان میں۔ یہ تو اپنی صلاحیت اور استطاعت پہ ہے۔ اب یہ دیکھیے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پہ ہمیں ملا کیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکی۔ اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ تو الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں عام دنوں میں ملتی ہیں، رمضان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیلکولیٹر لے کے بیٹھیے گا تو فیل ہو جائے گا۔ پورا قرآن جو آپ نے پڑھا، جس اخلاص کے ساتھ پڑھا، جس خلوص کے ساتھ پڑھا، اسی طرح اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کوئی کیلکولیٹر اس کو ناپ نہیں سکتا، اس کو حساب اس کا نہیں کر سکتا، اللہ بے حساب دیتا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا، یہ آپ کو نیکیاں ملی۔ قرآن کریم کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اگلے دنوں میں بھی جو دن رہ گئے ہیں اس میں بھی تراویح ہوگی، قرآن ہی پڑھا جائے گا، حسب جو میسر ہوگا اس کے مطابق پڑھیں گے۔ قرآن کریم کے تعلق سے جو قرآن کریم سورہ فاتحہ کے بعد مکمل جو ہے وہ درخواست جو کی گئی کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے، وہ سیدھی راہ پورا قرآن ہے۔ پورے قرآن پہ آپ عمل کیجئے، وہ ہائی وے ہے، شاہراہ ہے، اسی پہ عمل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو ذرا سا بھی اس سے منحرف ہوا وہ ناکام ہوا۔ اس قرآن پہ ہم عمل کریں، اس قرآن کو ہم یاد کریں، اس قرآن کو ہم سمجھیں۔ خاص طور پہ اپنے ننھے بچوں کو قرآن یاد کرائیے، حفظ کرائیے، اور یہ بھی یاد رکھیے جس طرح بچے قرآن حفظ کر سکتے ہیں ایسے بڑے بوڑھے بھی قرآن حفظ کر سکتے ہیں۔
قرآن حفظ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، بچپنے میں زیادہ جلدی یاد ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے بچے بڑی شفقت کے مستحق ہیں، انہیں پیار سے تربیت کی جائے۔ آپ اس کا اگر وہ دیکھیں تو ترکی کی ایک مسجد کا میں منظر دیکھ رہا تھا کہ اس مسجد کے امام صاحب آگے آگے اور محلے کے سارے بچے ان کے پیچھے، ریل کا ڈبہ بنے ہوئے تھے اور امام صاحب انجن بنے ہوئے تھے اور مسجد میں یوں چل رہے تھے۔ کیا تھا یہ؟ ان بچوں کو شفقت کہ پیارے بچوں قرآن پڑھو، قرآن سے مانوس ہو، یاد کرو، ادب سیکھو، بڑوں کا لحاظ سیکھو۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی آپریشن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بڑا آپریشن کیا جائے، ورنہ کبھی بڑا آپریشن کر دیا جاتا ہے تو اور مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے تنبیہ کی جائے تو ایسے انداز میں، ورنہ بچوں سے زیادہ تو بڑوں سے نماز خراب ہوئی۔ ابھی معاف کیجیے گا کہ چھوٹے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی اور نماز کے اندر پھر ایسی آواز بڑوں کی آ رہی تھی کہ نماز خراب ہو رہی تھی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے قرآن پڑھا، قرآن آج مکمل ہوا۔ لائق مبارکباد ہیں حافظ صاحب، ان کے والدین اور ان کے اعزاء اور اقربا اور ہم سب کے حافظ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس کا لحاظ رکھا۔ ہمیں امید ہے کہ مزید اور یاد کریں گے اور اچھے انداز میں پڑھیں گے اور بہتر سلیقے سے پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کی یا نماز پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک روز تشریف لائے اور کہنے لگے، عزیزو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایک ایسا جو ہے منصب بتاتا ہوں جس میں ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہے، ترقی کرتے جاؤ کوئی انتہا نہیں، اور وہ ہے نماز۔ سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا متقی آخری عمر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری آخری نماز مقام پہ پہنچ گیا، اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو نماز کا کوئی مقام نہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی مقام نہیں۔ جتنی آپ محنت کریں گے، جتنا یاد کریں گے، قرآن کو جتنا سمجھیں گے، اتنے ہی آپ کو آپ کی ترقی ہوگی۔ تو اس رمضان المبارک میں آپ نے قرآن کو مکمل سن لیا اور آئندہ جو دن بچے ہیں اس میں بھی سنیں گے، اور اتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں جمع ہوئیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ آخری بات وہ یہ ہے، قرآن کا آغاز ہم نے ابھی بتایا سورہ فاتحہ سے ہم نے کیا، تو اللہ کی حمد و ستائش پہ ہم قائم کیسے رہیں، اللہ کی عبادت پہ ہم کیسے جمیں، ہم سیدھی راہ پہ کیسے رہیں، وہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہر مخلوق کے شر سے ہم بچیں گے۔ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کبھی بریکرز ہوتے ہیں، لوگوں کو روک دیتے ہیں، تو نیکوں کو چلنے کے لیے، کاروان امن کو بڑھنے کے لیے رکاوٹیں کہاں کہاں سے آتی ہیں، خود قرآن نے بیان کر دیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ہر مخلوق کی شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خاص طور پہ اندھیری رات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اسی طرح گروہوں میں پھونک پھونک کے جادو کرنے والیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی حسد سے، جب کہ حاسد حسد کرے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم حسد سے بچیں، اسی طرح تاریکی کے شر سے بچیں، اسی طرح جادو ٹونے کے شر سے بچیں، اور ہر مخلوق کے شر سے بچیں۔ اور اس کے بعد اللہ جو ہے تمام لوگوں کا رب ہے، وہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، اور وہ رب ہے جو ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہ تمام لوگوں کا الہ ہے۔ ہم اس سے، اس کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہو دل میں، آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ کے وہ وسوسہ ڈالتا ہو، اس کے شر سے، اس شیطان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور وہ شیطان جو ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی شیطان اور شرری ہیں، ان سے بھی ہم ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور لوگوں میں بھی الناس، لوگوں میں بھی شرری ہیں، کبھی کبھی شر لوگوں میں گھس جاتا ہے، تو چاہے شرری قسم کے لوگ ہوں یا شرری شیطان اور جن ہوں، ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں دیکھیے کیسی مناسبت ہے۔ جب ہم ان شر سے بچیں گے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے،
کہ ان شرور سے ہم بچتے رہیں، تعوذ کرتے رہیں، استعاذہ کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے جو ہے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کرتے اور پورے جسم پہ آپ ہاتھ پھیر لیتے۔ یہ طریقہ ہے اپنے کو ہر شر سے بچانے کا، اللہ کی پناہ میں آنے کا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، قرآن کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے خدا کرے اور مضبوط ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اس صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ اور اس سے پیاری زبان آج کس کی ہوگی؟ جس نے قرآن پڑھا وہی پیاری پیاری دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔